اکثر ہمیں کال آتی ہے، بہنوں کی بھی، بھائیوں کی بھی، بزرگوں کی بھی۔ پریشانیاں ہیں، کیا پریشانی ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ کچھ ایسی پریشانیوں کا سامنا ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں آتی۔ مثلاً کیا پریشانی ہے جی آپ کو؟ پریشانی یہ ہے کہ شام کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے چینی رہتی ہے، رپورٹس کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، تعلقات کے بغیر انسان سکون میں نہیں رہ سکتا۔ فیصل آباد میں ایک چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی یہی بات کی کہ مجھے سکون نہیں ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا، کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں چل رہا؟ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں چل رہا کہ ناجائز ہی آپ کسی سے جھگڑ رہے ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، چھوڑ دیں اللہ کے لیے، دیکھنا آج رات ہی آپ سکون کی نیند سوئیں گے۔ 2 منٹ سوچتا رہا، اس کے بعد کہتا واقعتاً اسی چیز کی مجھے ٹینشن ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اکثر خواتین کی کالز آتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی پریشانی کیا ہے۔ قاری صاحب گھر میں گاڑی بھی کھڑی ہے، گھر بھی اچھا ہے، اللہ نے اولاد والی نعمت بھی دی ہے، پراپرٹی بھی ہے، بزنس بھی اچھا ہے، ہر چیز ہے ہمارے پاس، لیکن بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں ابھی آگے بتانے جا رہا ہوں۔ مثلاً ایک بہن ہے، اس کا کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا اپنی ایک بہن سے ہو گیا، کزن سے ہو گیا، خالہ سے ہو گیا، پھپھو سے ہو گیا، کسی سے ہو گیا، بھائی سے ہو گیا۔ اب اس کا جب جھگڑا ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تیرے ساتھ جو میرا جھگڑا چل رہا ہے تو نے اچھا نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھ، آج کے بعد تیرا میرا لین دین ختم، زندگی موت ختم، میں تیرے ساتھ نہ تیرے جنازے پہ آؤں گی، نہ تیری زندگی میں تیرے ساتھ ملوں گی۔ اچھا اب اس کو کہہ دیا۔ میں مثال ایک دینا چاہتا ہوں، گھر میں ہم پودے لگاتے ہیں، پودوں کے اوپر پھول لگتے ہیں، پودے کے ساتھ بھی ہمارا ایک اچھا تعلق ہوتا ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر پودے لگائیں، ان کو پانی نہ دیں، گملے کے اندر پانی نہ ڈالیں، کیاری کے اندر پانی نہ ڈالیں، تو کیا وہ پودے ہمیں پھول دیں گے؟ گھر کے اندر ہم سایہ دار درخت لگاتے ہیں، اگر ہم اسے پانی نہ دیں کیا وہ درخت ہمیں سایہ دے گا؟ جس طرح یہ پودوں کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے، ہم ان کو پانی دیتے ہیں، پہلے پانی دیتے ہیں، بعد میں وہ ہمیں پھول دیتے ہیں، ہم پہلے کسی کے کام آتے ہیں۔ تو جو بندہ کہتا ہے مجھے پریشانی رہتی ہے، تو وہ یہ عمل کرنا شروع کرے کہ وہ خود آگے بڑھ کے پہلے کسی کے کام آئے، خود کسی کے کام آئے، بڑھ چڑھ کے لوگوں کی پریشانیاں پوچھے، لوگوں کے کام آئے، اور جب خود کام آئے گا تو اس کی پریشانیاں خود بخود ختم ہوتی جائیں گی۔ اچھا اب وہ بہن اپنا سگے بھائی سے جھگڑا ہے، آج کے بعد تیرا میرا لین دین مرن جین ختم ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وہ ذاتی طور پہ جب تعلق ختم کرتی ہے سکون میں نہیں ہوتی۔ وہ عملاً کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھ لیں ایک وزن، اس کا وزن اب اس بیگ کا بڑا کم ہے، اس کو ابھی میں اٹھا رہا ہوں، اٹھا سکتا ہوں ایزی، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اسی بیگ کو میں اسی طرح 10 منٹ اٹھاؤں تو یہ اور بوجھل ہوتا جائے گا، حالانکہ دیکھنے کو بڑا تھوڑا سا وزن ہے۔ اب اسی طرح اس بیگ کو میں 1 گھنٹہ اٹھاؤں تو میرا بازو انتہائی تھک جائے گا۔ اسی بیگ کو پورا دن میں اسی طرح لے کے کھڑا رہوں تو میرا بازو شل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس بیگ کو میں 1 ہفتہ، 10 دن یا 1 مہینہ لے کے کھڑا رہوں تو میرا بازو بالکل ختم ہو جائے گا، شل ہو جائے گا، میں اٹھا ہی نہیں سکوں گا۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ بھائی کو کہتی تیرا میرا لین دین ختم، آج کے بعد تجھے نہیں بلانا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک بیگ اٹھاتی ہے، یعنی ایک وزن ہے، اس نے اپنے دماغ پہ سوار کر لیا، جس کا اس سے کوئی لین دین نہیں۔ اب اگر میں اپنی نارمل زندگی میں اس بیگ کو ہمیشہ کے لیے ساتھ اٹیچ کر لوں تو مجھے مشکل ہے، گاڑی میں بیٹھتے وقت مشکل ہے، اٹھتے وقت لیٹتے وقت، بستر میں لیٹتے وقت، یہ فری میں میرے ساتھ سوار ہو گیا۔ اچھا چلیں، وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بھائی اپنی بہن کو سمجھانے کے لیے آ گیا، بہن آپ کیوں لڑ رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں اس بھائی کو نہیں بلاتی؟ ہم کٹھے بچپن میں رہے، کھیلتے رہے۔ اچھا تم طریقے سے مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تیرا قصور ہے، اس کا نہیں قصور، مجھے سمجھانے آئے ہو؟ جا تو اس کے ساتھ اندر سے لگتا تیرے ساتھ بھی آج کے بعد میرا لین دین، بات چیت، ہر چیز ختم، میں نے تجھے بھی نہیں بلانا۔
اب ہوتا گیا، وہ بھی گیا. اب جو نچاکی کرتا ہے، جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جو تعلقات کو ختم کرتا ہے، وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا. اب دوسرے بھائی کو کہا تیرے ساتھ بھی میرا لین دین ختم. اب اس نے کیا کیا، دوسرا بیگ یعنی دوسرا وزن ایک اور سوار کر لیا. اب ایک اور وزن جو اپنے کندھے پہ اس نے سوار کر لیا. اب پہلے میں ایک بیگ کے ساتھ بھی مشکل محسوس کر رہا تھا. میں رات کو سوتا ہوں میرے ساتھ ہے، اٹھتا ہوں میرے ساتھ ہے، سوؤں گا، واش روم جاؤں گا میرے ساتھ ہے، مسجد جاؤں گا میرے ساتھ ہے. تو ایک نیا بوجھ. اب دوسرے بھائی نے جب آ کے سلو کروائی، اس نے ایک اور کندھے پہ سوار کر لیا. اب میں جب 2 بیگ کے ساتھ رہوں گا میرے لیے اور مشکل آ گئی. ابھی یہ دیکھنے کو ہلکا لگ رہا ہے، جب اس کو میں زیادہ وقت اٹھاؤں گا تو یہی تھوڑا سا وزن میرے لیے زیادہ ہوتا جائے گا. دیکھنے کو یہ بات چھوٹی ہے، بھائی تیرے ساتھ میں نے لین دین جان پہچان ہر چیز ختم، میں نے تیرے جنازے پہ بھی نہیں آنا، تیرے بچوں کو بھی نہیں کبھی ملنا. یہ ساری باتیں کر کے اس نے یہ وزن ایک اور سوار کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا یہ کہ اس کی کوئی سہیلی تھی، وہ آئی، اس کو پتہ چلا کہ یہ 2 بھائیوں کے ساتھ بولتی نہیں ہے. بھئی تیرے 2 ہی تو بھائی تھے، تو ان کے ساتھ بھی بول چال ختم کر دیے، تو بولتی ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا تو یعنی میرے بھائیوں کا ساتھ دے رہی ہے، میرا نہیں ساتھ دے رہی. تو اندر سے میرے بھائیوں کے ساتھ تو بھی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ تو جھوٹی ہے، وہ دونوں سچے ہیں، میں ہی قصوروار ہوں. تو آج کے بعد میرے گھر میں نہ آنا، چل گٹ آؤٹ، دفع ہو جا میرے گھر سے، اور آج کے بعد تو اگر میرے سامنے آئی تو تجھے میں بتاؤں گی. اب وہ اس کی سہیلی بھی گئی، وہ چلی گئی. اب اس نے کیا کیا، ایک اور وزن اپنے اوپر سوار کر لیا. اچھا اب یہ دیکھنے کو یہ بھی بڑا ہلکا، یہ 3 وزن اس نے. اب میں اگر 3 بیگ کے ساتھ سفر کروں، ٹریول کروں، گاڑی چلاؤں، واش روم جاؤں، مسجد میں جاؤں، آرام کروں، تو میں نہیں کر سکتا. اسی طرح اس نے تیسرا بوجھ بھی کندھوں پہ سوار کر لیا. اب ہوگا گیا، اب یہ باجی شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، 3 بیگ ساتھ ہیں. یعنی یہ آپ سمجھیں جو اس نے 3 تعلقات ختم کیے، اس کے ذہن میں ٹینشنیں سوار ہیں. شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، سانس چڑھا ہوا ہے، وہاں کوئی چیز نہیں پسند آ رہی. اب میں جب بیگ 1 مہینہ ایسی اٹھائی رکھوں گا، مجھے تو اپنے جسم سے الجھن ہونی شروع ہو جائے گی، غصہ آئے گا مجھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن ہونا شروع ہو جائے گا. اب شاپنگ کر رہی ہیں، وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی. بچہ بات کرتا ہے، چپ کر تو عجیب ہی بولتا ہے. اب اس کی جسم میں چڑچڑاپن آ گیا، کیونکہ ہر وقت وہ وزن اس کے سر پہ سوار ہے. اب وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. اچھا اب ایک اور ہمسائی آئی، اس نے کہا باجی کیا حال چال ہیں؟ یہ آگے سے پتہ کیا کہتی، پتہ نہیں شوگر جی لگتی ہے، کندھے 'چ درد رہندی ہے، جسم تھکیا جا لگتا ہے، گھبراہٹ ہوندی ہے. پھر ہماری کبھی کوئی ویڈیو دیکھ لی، ہم سے رابطہ کیا، قاری صاحب ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، میرے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، نعمت بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، اور ہمارا بزنس بھی اچھا ہے، لیکن سکون جا نہیں. اب یہ وہ پریشانیاں جو 3 تعلقات ختم کیے تھے، یہ وہ پریشانیاں سر پہ سوار کی. یہ نہیں کسی کو بتاتے، نہ کوئی عمل پوچھتا ہے، نہ کوئی علاج کرنے والا پوچھتا ہے. اچھا اب ہمیں فون آیا، ہم نے اس کو سمجھایا کہ بہن، کیونکہ ہم جس کو بھی وظیفہ بتاتے ہیں، آپ نے ہمارے کلپ دیکھے ہوں گے، ہم کہتے ہیں ہمارا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی نچاکی، لڑائی جھگڑا، کسی نے آپ سے زیادتی بھی کیا، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں جس نے معاف نہیں کرنا ہمارا وظیفہ نہ کرے. اچھا اب جب اس نے ہمارا کوئی وظیفہ دیکھا، کوئی ایسی بہن نے، اچھا قاری صاحب کا وظیفہ جو بتایا ہوا ہے، یہ شروع کرنے سے پہلے سب کو معاف کرنا ہوگا. اچھا یہ 2 بہنیں ہیں میری، جو 2 بھائی ان سے ناراضگی چل رہی ہے، ان کو بھی معاف کرنا پڑے گا، سہیلی کو بھی معاف کرنا پڑے گا. اچھا چلیں اب شفا تو چاہیے، سکون تو چاہیے. چلیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، کیونکہ اس کا اجر بہت ہے معاف کرنے کا. اب اس نے جب حدیث سنی، اس نے جب معاف کیا، فوری ہوا کیا، اس نے سارے وزن اتار دیے. اب جب اس نے وزن سارے اتار دیے، اب جسم ہلکا فیل کیا فوری. اچھا اگلے دن فون آتا، قاری صاحب جو وظیفہ آپ نے بتایا نا، اس میں بڑا سکون محسوس کیا میں نے. اب یہ نہیں محسوس کیا تھا کہ یہ 3 جو ویٹ تھے، وزن تھے، سر پہ سوار کیے ہوئے. تو اکثر معاشرے میں یہی مسئلہ ہے، ہم نے بہت ساری ٹینشنیں جو ہماری نہیں ہیں سر پہ سوار کی ہوئی ہیں. جب ہم تعلقات کو ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اب میرے ایک جسم پہ کٹ لگے، دوسرا ہاتھ اس پہ ہاتھ پھیرے گا، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، زبان آ کی آواز نکالے گا، پورا جسم تڑپ جائے گا، ساری رات میری آنکھیں بھی نہیں سوئیں گی. اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو فالو نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے
کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہم تعلقات کو ختم کریں گے تو پھر پورا جسم سکون میں نہیں رہ سکتا۔ اب یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو ہم نے اپنے سر پہ سوار کی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کے یہ مسائل ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، دولت بھی ہے، نعمت بھی ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے آج ہی سونے سے پہلے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دینا ہے۔ ہاں اب یہ سوال پیدا ہونا ہے، قاری صاحب ہم تو معاف کر رہے ہیں، معاف کرنے لگے ہیں، وہ میری جو بہو ہے وہ باز ہی نہیں آتی، میری جو نند ہے وہ باز ہی نہیں آتی، میری وہ کزن ہے وہ رکتی نہیں، وہ حسد کی نظر سے بڑا دیکھتی۔ انسان کے خیالات بھی ٹریول کرتے ہیں، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ بجلی اور روشنی سفر کرتی ہے، تو خیالات اس سے بھی زیادہ ٹریول کرتے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت اس کا فون آ جاتا ہے یا کہتا بھی آپ کو بس کرنے لگا تھا، مجھے بھی آپ کے خیال آ رہے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ مظلوم کی آہ عرش سے ٹکرا جاتی ہے، ماں کی دعا عرش سے ٹکرا جاتی، تو عرش 7ویں آسمان پہ کتنا سفر ہے، کتنا اس میں وایا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، خیالات انسان کے ٹریول کرتے ہیں۔ سوچ کو بہتر کریں۔ جو بندہ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے اس کی سوچ پازیٹیو کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ روزانہ رات کو اسے معاف بھی کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں۔ آپ جب مسلسل اس کے لیے پازیٹیو سوچیں گے، اس کے دل میں آپ کے متعلق اچھے خیال آنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود اس کے دل میں اچھے۔ جب آپ کی پازیٹیو سوچ، جس طرح نظر لگ جاتی، کوئی بندہ حسد کی نظر سے کراچی بیٹھا ہے، لاہور میں بیٹھنے والے شخص کو نظر لگا سکتا ہے اپنے برے خیال کے ساتھ، وہ خیالات ٹریول کرتے ہیں، تو کیا لاہور سے بیٹھنے والا اس نیگیٹو سوچ کو اپنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ بدل نہیں سکتا؟ بدل سکتا ہے۔ وہ اپنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس کی نیگیٹو سوچ کو بھی بدل سکتا ہے، جب خلوص نیت سے ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر، اللہ اس کے برکت دے۔ تو اسی طرح یہ جس طرح میں نے اب بیگ اتارے، میں جسم کو بڑا ہلکا پھلکا فیل کر رہا ہوں، تو اسی طرح جب ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے، انشاءاللہ ہماری دوائی بھی چھوٹ جائے گی، شوگر کی دوائی بھی چھوٹ جائے گی، بہت ساری دوائیاں چھوٹ جائیں گی، کیونکہ ہم نے ٹینشنیں بہت ساری فری میں سر کے اوپر سوار کی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ جو چھوٹا سا میسج دیا ہے، ہم سب مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔